بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز بچوں، السلام علیکم. ہمیں ہمسائے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمیں ہمسائے برے ملے ہیں. افغانستان ہو یا ایران ہو یا انڈیا ہو، اب چلو برے مل گئے ہیں تو ہمسائے نا، اور ہمسائے بھی ایسے ہیں، ان میں سے کچھ تو ہمارے بھائی ہیں، وہ ہمیں سپورٹ بھی کر دیتے ہیں. لیکن جو انڈیا ہے وہ تو کرکٹ کو میدان جنگ بنا لیتا ہے. مودی کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارا لشکر ہے، ہماری فوج ہے، کرکٹ ٹیم. وہ کیوں جا کے ٹرافی لیں؟ عجیب بات ہے. اب اس ذہن رکھنے والے ہمسائے سے آپ کیسے نپٹیں گے؟ نپٹنا تو ہے، ہمسایہ بھی ہے. اس کی بجائے ہم جا کے ڈونلڈ ٹرمپ کو رات دن اس کی خوش آمدیں میں لگے ہوئے ہیں. ہم تحفے لے کے کھڑے ہوئے ہیں. کلم کے مارو، یہ عاصم منیر تو پاگل ہے، دماغ بھی اس کا خراب ہے. ہمارے سامنے تو فرعون ہوتا ہے. اس کا قرآن بھی جو ہے وہ حصے پڑھتا ہے جس میں اس کی فرعونیت سامنے آ جائے، اور وہاں جا کے تم ڈونلڈ ٹرمپ کے آگے سر جھکا کے تحفے پہ تحفے، اور سرائکی میں کہتے ہیں کہ پھلاں والی سیج سجائی کھڑیاں، وہاں تو آپ ہیرے جواہرات لے کے پیش کر رہی ہوتی ہیں، ادھر آپ ہمارے اوپر فرعون ہیں. ٹھیک ہے، اللہ نے پتہ نہیں ہماری شامت اعمال کی وجہ سے ہمارے اوپر حکمران بھی وہی مسلط کر دی ہیں. دیکھیں، یہ مذاق سمجھ رہے ہیں. پورا پاکستان انہوں نے امریکہ کی کمپنیوں کے آگے بیچ دیا ہے. سارے وہ معدنیات جو بلوچستان میں ہیں یا خیبر پختونخوا میں ہیں، بھئی آپ کمانڈر ان چیف ہیں، آپ ہمیں ان کانوں کے آپ مالک کیسے ہو گئے؟ وہ ایک ایسی کمپنی جس کے پاس سرمایہ ہی نہیں ہے، قرض دار ہے، بین الاقوامی طور پہ وہ جو ہے دیوالیہ ہوئی ہے. آپ ساری ایسے سونا، پلاٹینیم، سب کچھ تانبا، کیا چیز ہے جو نام نہ لیں اس کمپنی کو دے دیتے ہیں. پوچھنے والا کوئی ہے نہیں. عاصم منیر صاحب، پوچھنے والے ہم ہیں. بے شک ڈال دو جیل کے اندر،
لیکن پوچھیں گے تو صحیح. پھر ہماری فوج کو آپ افغانستان میں بھی منو میں بھی اس کا قتل عام کرا رہے ہیں. فیصلہ آپ کر لیتے ہیں اور اس کے اوپر کہتے ہیں کہ مجھ پہ داد دو مجھے. پاکستان ہے کہاں؟ پاکستان کا جھنڈا پاکستان میں لگ نہیں سکتا. 3/4 علاقے میں پاکستان کا جھنڈا آپ لگا نہیں سکتے. آپ کی جو ہے کنٹونمنٹ کے اندر 125 سے 40 گئے بھی وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں. آزاد کشمیر کے اندر آپ ایک ایسی جنگ لڑ رہے ہیں جو آپ ہار رہے ہیں. جیت بھی جائیں تو آزاد کشمیر کو دوبارہ آپ نے فتح کرنا ہے. کوئی حساب ہوتا ہے؟ کوئی آگا پیچھا؟ ہم نہیں اعتراض کر رہے. سعودی عرب سے معاہدہ ہو گیا، اچھا ہو گیا، لیکن پاکستان کے اوپر تمام ان ممالک نے ویزوں پہ بھی پابندیاں لگا دی ہیں. اقتصادی طور پر، معیشت کے طور پر کوئی اس میں فائدہ پاکستان کے لیے ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری فوج کا بھی بیچاری ایک وہ ہمارے انمول ہیرے ہیں، اس کو آپ نے بے قدر کر دیا صرف اپنی 4-5 سال کی حکومت کے لیے. اور اسی آپ نہیں کر رہے، سب نے ایسا کیا کہ امریکہ کا ہاتھ ہمارے اوپر آ جائے، پھر ہم 5 سال 10 سال 20 سال کون ہمیں چیلنج کرے گا؟ عاصم محمد منیر صاحب یہ کام نہ کریں گے خمیازہ اچھا نہیں ہوگا. اب وہ اپنا گھر بیچ رہے ہیں نا پرویز مشرف والے. اپنا گھر جو تھا اس کے اندر اس کو سیل پہ لگ کے کچھ کہتے ہیں کہ بک بھی کیا گیا ہے. کروڑوں میں نہیں، اربوں میں بکا ہے. ہر ہمارا کمانڈر ان چیف جو ہے اس کی چیزیں بکتی ہیں اربوں میں. ان کو دیکھ لیں، راحیل شریف کا دیکھ لیں، اربوں میں بکتی ہیں ان کی. تو کہاں سے لاتے ہیں؟ اپنے والد محترم سے. پرویز مشرف نے تو کہا تھا نہر والی کوٹھی پہ ہم دولت لے کے آئے تھے بوریوں کے اندر، اسی سے پاکستان کے لوگوں کو تنخواہیں دی گئی. آپ نے کیا کیا ہے؟ وہ جو نواب آف بہاولپور ہے صادق خان، اس نے اپنا سب کچھ دے دیا، اس کو کوئی نام ہی نہیں دیتا. گاڑیاں قائد اعظم پر رہنے کے لیے اپنا گھر دے دیا کراچی والا. پھر لاہور کے اندر تھے وہی ان کو دے دیا. نواب آف بہاولپور نے ملتان میں ان کا
بہت بڑا مال تھا، وہ بھی آج ہماری فوج کے زیر استعمال ہے. اس کو تو کسی نے اپریشیٹ نہیں کیا. پرویز مشرف کہتا تھا میرا رائٹ بن گیا ہے کہ حکومت کرو. یہ باتیں ہمارے ابھی تک بیچاری کند ذہن ہے، اس بات سنتے نہیں، گالی پہلے کے لیے تیار ہوتی ہے. اچھا میرے بارے میں تو فوج نے بھی مجھے گالیاں دینی ہیں، یہ تحریک انصاف والے بھی دیتے رہے میکسیمم طریقے سے. مجھے مسلم لیگ والوں نے بھی اب تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں مجھے گالی دینے کے. مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. جب میں یہ ویک لاگ کرتا ہوں تو میں بار بار کہتا ہوں کہ عزیز بچوں، کہ اگر بچوں تک یہ بات پہنچے گی کہ پاکستان کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا ہے، پاکستان کے محافظوں نے ہی پاکستان کو غیر محفوظ کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگ گئے. اب دیکھیں نا، یہ نے بھی جب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم جیسے چاہو حکومت کرو، پھر جب ہم کو ضرورت پڑتی ہے کہ ان کو نکلوانا ہے نکلوا بھی دیتے ہیں. اس کے طریقے وہ جانتے ہیں. ضیاء الحق کو جہاز کے حادثے میں مار دیا گیا، ایوب خان کو یحییٰ خان کے ہاتھوں سے مروا دیا گیا، پھر فوج کے ذریعے یحییٰ خان کو بھی اقتدار سے الگ کیا گیا. پاکستان تو انہی چیزوں کے لیے بنا ہے. دیکھیں جہاں واقعتاً کہ قائد اعظم کی تقریروں پر پابندی ہو جس ملک میں، اور سب سے پہلے اسے دشمن سمجھ کے اسی کو قتل کرنے کے منصوبے ہوں. یہ مادر ملت نے تو لکھا کہ قائد اعظم کو پتا ہوگا کہ یوں انہوں نے پاکستان چلانا ہے تو پاکستان کبھی بناتے بھی نہ شروع سے. کیونکہ جو مادری ملت کے ساتھ انہوں نے کیا، کہنے لگے یہ غدار ہے. یہ جو آج ارد گرد کی چیزیں آپ دیکھیں، یہ وہ ہیروں کی تھالی اٹھا کے، پھولوں والی تھالی اٹھا کے پیش کرنے کے لیے کہہ کھڑے ہیں. کوئی کمانڈر ان چیف دنیا کا کبھی دکھایا ہے کہ وہ تھالی میں ہیرے اٹھا کے ٹرمپ کو پیش کر رہا ہو؟ شرم آنی چاہیے. ہمارا کمانڈر ان چیف تو اصولی طور پر صرف پاکستان کا جھنڈا اٹھاتا ہے، کسی کے لیے وہ تحفے نہیں دیتا. اچھا دے کیوں رہے ہو؟ تم تحفے دے رہے ہو ڈونلڈ ٹرمپ کو، کیوں دے رہے ہو؟ عجیب بات نہیں یار، تم کیوں دے رہے ہو؟ تمہیں تو اسی وقت نکال دینا چاہیے فوج سے، نوکری سے. تم نوکری سمجھتے نہیں اس کو. قائد اعظم نے کہا کہ تم نوکری سمجھو اس کو، تم میں سے کوئی بھی نہیں مانتا. ملک کو پھر اسی ڈگر پہ آپ چلا رہے ہیں.
کوئی رہ جائے گا اگر کل کو پنجاب، تو پنجاب کا کیا کریں گے؟ جو اپنے پاکستان کے حوالے سے بھی دیکھیں اندر کے اندر تو لوٹا جا رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. حقیقت ہے یہ چھوٹی سی سیلاب کے اندر جا کے دیکھیں نا، جو ہی وہاں سامان آئے گا وہ 2-3% جو اوپر والے ہیں غریب کو تو وہاں پہنچنے بھی نہیں دیتے، وہ چاہ کے کھا کے لے جاتے ہیں. اور آج میں سن رہا تھا اپنا، وہ کہتے ہیں کہ $1 ارب امریکہ نے دیے پاکستان کو، قرضہ نہیں، ویسے ہی یہاں پہ ترقی دینے کے لیے، چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے، ملک کو چلانے کے لیے وہ $1 جو ناقابل واپسی تھے، اس پہ سود بھی نہیں تھا، انٹرسٹ بھی نہیں تھا، وہ الگ قرضے ہیں جو اب پاکستان لے رہا ہے، جو واپس دینے بھی پڑیں گے. وہ مفت کا مال ہر ایک نے سمجھا، وہ انہوں نے اپنی بچوں کی زندگیاں بدل دی. وہ بیچارے یا تو پاکستان ترقی کر چکا ہوتا، کہیں وہ ترقی نظر نہیں آتی. ملک جو ہے غربت کی لکیر سے بھی 50% نیچے ہے. تعلیم میں JNM، آپ اپنی صحت کے حوالے سے دیکھیں گے تو وہ بھی ہم 45ویں درجے پہ نیچے کھڑے ہیں. ہیپیٹائٹس B یا اسی طریقے سے وہ سارے ابھی تک ہم نہیں اپنا پولیو کنٹرول کر سکے، بڑھتا جا رہا ہے. کسی چیز میں تو ترقی ہوتی. وہ بیچارے میں کہنا نہیں چاہتا، پنجاب کی باتیں کر رہے ہیں. پنجاب جو ہے اس کو آ کے میرے قریب تو دیکھو، کون سا ستھرا ہو گیا ہے پنجاب. شہروں کی گلیوں میں گھس کے دیکھو. یہ ایک بحث طلب بات ہے کہ پھر پنجاب کو لوٹا جا رہا ہے. اس لیے میں صرف یہی کہوں گا کہ جب تک ذہن کس کا بدلے گے. میرے سمیت ساری تو ہم ڈاکو ہیں، چور ہیں، کہیں سے مال مل جائے لوٹنے کو تیار ہیں. ایسی قوم کا کیا بنے گا؟ اللہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے اللہ، پھر امریکہ، الف 3A، چوتھا آرمی. انہوں نے پاکستان کو بچایا ہوا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں صرف اللہ، اب باقی رہ گیا ہے، باقی کوئی ساتھ میں نہیں ہے، تو پھر آئے اللہ اللہ کریں. خدا حافظ.